الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام اور اس چینل کے ذریعے مشاہدہ اور سماعت کرنے والے ہمارے تمام ہی احباب کرام، اولاً یہ عاجز تمام ہی ان لوگوں کو جنہوں نے دی میسج میڈیا چینل کے تحت دینی پیغام نشر کرنے کی کوششیں کی ہیں، یہ عاجز ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے اور ہر اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ اس کے ذریعے پھیلنے والے
اور اس کے ذریعے عام ہونے والے ان دینی نشریات کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اور اس چینل کے ذریعے مختلف حضرات علماء کرام نے جنہوں نے اپنا وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہر قسم کے فتنے و فساد سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ اس عاجز کے لیے ان حضرات نے جو عنوان طے کیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات شریفہ میں حق تعالی جل شانہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ بے شمار نشانیاں جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور پھر اپنے وقت پر آ کر ڈوبنا، یہ چاند کا نکلنا ڈوبنا، یہ ستاروں کا نکلنا، یہ دریاؤں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، غرض یہ کہ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چلایا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر کی، زمین کے اوپر کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ بھی ایسا دنیا کے اندر رہے گا جو اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ ایک سارا نظام کائنات کا اللہ تعالیٰ نے انسان اور خاص طور پر مسلمان اور خاص طور پر اللہ کے ماننے والوں کے لیے چلایا ہے۔ اور قرآن مجید نے ان دسیوں جگہ اللہ تعالیٰ کے اس انعامات کا، ان آیات کا، ان نشانیوں کے متعلق ایک ہی بات فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، یہ رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے واسطے، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے، سمجھ رکھنے والوں کے واسطے، سلیقہ رکھنے والوں کے واسطے، تدبر رکھنے والوں کے واسطے، غور و فکر کر کے اللہ کی توحید تک پہنچنے والوں کے واسطے قرآن کہتا ہے لآیات، اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اور بڑی سمجھ کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ ان کافروں کے واسطے تو قرآن مجید نے ایک بات صاف طور پر یہ اعلان کر دیا، فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان کو یہ سن نہیں سکتے، یہ آنکھ ہیں، دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ تو کان ہیں، سنے نہیں آتا، کیا مطلب اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر سننا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل ہے سماع التدبر و تفکر، یعنی ایسا سننا جو انسان کے لیے موعظت والا ہو، ایسا سننا جو انسان کے لیے نصیحت والا ہو، ایسا سننا جو انسان کے لیے عبرت والا ہو۔ فرمایا کہ یہ سننا کام والا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات فرمائی کہ یہ سب کے سب کان ہیں، سن نہیں سکتے، آنکھ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور دل ہے، سمجھ نہیں سکتے، اور فرمایا اولئک کالانعام،
بلکہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ اور آگے اور فرمایا بل ہم اضل، فرمایا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا عالم یہ ہے کہ جانور کو سمجھ نہیں ہے، جانور بول نہیں سکتا، لیکن اگر جانور کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے تو جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ ایک جانور کو چارہ ڈالیں، وہ جانور آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ عاجز نے اپنے طور پر ایک بات دیکھی کہ ایک جگہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں گئے ہوئے تھے ہم لوگ، تو وہاں اچانک ایک سامنے ایک کتا نظر آیا، تو انہوں نے دکان سے فوری ایک بسکٹ کا پوڑا خریدا اور بسکٹ کا پیک خرید کے ایک ایک بسکٹ اس کتے کو کھلایا۔ جب تک اس جگہ ہم موجود رہے وہ کتا برابر ان کے پیچھے دم ہلاتا رہا۔ غور کرنا چاہیے کہ ایک جانور کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، جس نے میری ضرورت کی تکمیل کی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے احسان کرنے والے کو سمجھتا ہے، جانور کم سے کم اپنے ساتھ احسان کرنے والے آدمی کو پہچانتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اتنی ساری نعمتوں کو بیان کیا، اتنے انداز سے اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی آیات کو ان کے سامنے بیان کیا، لیکن یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، اس پر فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، دریاؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، پہاڑوں کا ہونا، کائنات کا یہ نظام جو چلایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان سارے نظام کو چلایا ہے انسان کے واسطے، اور خاص طور پر وہ انسان جو اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہے۔ لیکن یہ سارے آیات کو بیان کر کے، نشانیوں کو بیان کر کے، حق تعالی جل شانہ نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ اللہ نے تم پر احسان کا معاملہ کیا، کہیں نہیں فرمایا کہ یہ چیز عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ سورج کی روشنی کو دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا، قرآن نے نہیں کہا۔ چاند کی روشنی کو دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، قرآن نے نہیں کہا۔ دریاؤں کو چلا کر تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ کائنات کی ساری چیزوں پر اگر آپ نظر ڈال لیں تو کسی کے متعلق بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا۔ لیکن صرف ایک نعمت ایسی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ لوگوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نعمت کے متعلق فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنا، یعنی آدمی توقع کے خلاف، امید کے خلاف کسی آدمی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، توقع کے خلاف اس کے ساتھ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کر دے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اس کی ضرورتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ وہ ضرورت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کیا ہو، کوئی آدمی کسی کو عطا کرتا ہو حالانکہ وہ مستحق نہیں، حالانکہ وہ قابل نہیں، پھر بھی کوئی انسان اگر اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب اس نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ اسی لیے احسان شناسی کا ایک لفظ آیا، احسان شناس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس ایک نعمت کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں تمہارے لیے یہ احسان کا معاملہ کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنوں پر احسان کا معاملہ کیا۔ اور اگر غور کیا جائے تو عربی جاننے والے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے لام، قد۔ لام عربی میں تاکید کے واسطے لایا جاتا ہے،
قد عربی کے اندر تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے مؤمنوں پر احسان کا معاملہ کیا۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ کس اعتبار سے احسان کا معاملہ کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول کہیں اور سے نہیں آئے، انہی میں سے بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک رسول کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، فرمایا کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ ان کو کتاب کی حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو، حضور کے نبی بنائے جانے کو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ہم نے مؤمنوں پر احسان کا معاملہ کیا ہے۔ کائنات کے سارے نظام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سارے نظام کا ذکر کیا، یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، یہ چیزیں تمہارے لیے استعمال کے لیے بنائی، لیکن کسی نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز ہم نے لوگوں تمہارے لیے احسان کے طور پر دی ہے۔ صرف ایک نعمت کائنات کی ایسی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر احسان کا معاملہ کیا ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور حضور کے نبی بنائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے واسطے احسان کا لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی کو کیوں مبعوث فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ نبیوں کے دنیا میں بھیجائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے مطالعے سے اگر آپ غور کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام ادا کرنے کے لیے بھیجا، اپنی توحید کو سمجھانے کے واسطے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کے رسول کی ذات میں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، آئیڈیل حضور کی ذات کو قرار دیا گیا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے انسان کی زندگی کے اندر جو پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے پہلو میرے آقا نے امت کے واسطے واضح کر کے بتلا دیا۔ ایک آدمی اگر شوہر ہے تو فرمایا کہ وہ شوہر اگر مطالعہ کرنا چاہے اور وہ صحیح معنوں میں صحیح شوہر بننا چاہے تو اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ اور امہات المؤمنین کے شوہر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان اگر استاد ہے، ایک معلم ہے، تو اسے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور ساری انسانیت کے معلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان اگر طالب علم ہے تو اسے حضرت جبرائیل کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک انسان اگر باپ ہے تو وہ فاطمہ کے باپ کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ایک انسان اگر لیپالک ہے، باپ بنا ہوا ہے، کسی بچے کو اپنے گود لیا ہوا ہے تو زید ابن حارثہ کے اس والد کو دیکھنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو میرے آقا نے امت کے سامنے واضح نہ کیا ہو۔ ایک انسان بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، تو مکہ المکرمہ کے اس تاجر کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کی زندگی لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔
جنہوں نے تجارت کا اصول بتلایا، جنہوں نے تجارت کے اصول اور رہنما لوگوں کے سامنے واضح کیے، اور اس انداز سے امانت کو، دیانت کو، صداقت کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے واضح کیا کہ ایک انسان اگر کاروبار کرنا چاہے، ایک انسان اگر بزنس کرنا چاہے تو اسے کس انداز سے بزنس کرنا چاہیے۔ جیسے بزنس کا ایک اصول ہے، ہر دکاندار یہ چاہتا ہے، ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسٹمرز اس کے پاس آئیں۔ میرے آقا نے کسٹمرز کو، خریدار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبق دیا ہے، ورنہ دنیا میں اعتبار سے مختلف قسم کے انعامات، مختلف قسم کے پرائزز اور بمپر ڈرا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ کر اپنے کسٹمرز کو اور اپنے گاہکوں کو اور اپنے خریدار کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، سلام ہو میرے آقا پر، جنہوں نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے ایک بہت بڑا بہترین سبق دیا کہ وہ اس طریقے کو اختیار کر کے کسٹمرز کو اور گاہکوں کو اور خریدار کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ کس انداز سے، کیا طریقے سے؟ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک بازار تھا، اور وہ بازار ایسا تھا جس میں مختلف قسم کی منڈی تھی، ہر قسم کا کاروبار ہوتا تھا، مختلف چیزوں کے اسٹالز اور دکانیں لگتی تھیں۔ جیسے آج کل جگہ جگہ ہفتے واری منڈی لگ رہی ہے، تو کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، کوئی کچھ تھوڑی دکان لگایا ہے، کوئی کچھ لگایا ہوا ہے، تو ایک لوگ خریداری کرنے والے اس ہفتے کی منڈی میں، یعنی اس دن کی جو منڈی ہوتی ہے اس منڈی میں آ کے اپنی ضرورت کی چیز خریدتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ہفتے واری یا کوئی خاص منڈی تھی جس میں مختلف قسم کی چیزیں لگا کرتی تھیں، لوگ اپنے اپنے طور پر دکان لگایا کرتے تھے۔ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا مال لے کر وہاں آئے ہوئے تھے، اور کسی کام سے اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، اور اپنے خادم کو متعین کر دیا کہ دیکھو یہ 30 اونٹ ہیں، یہ اونٹوں کو بیچنا ہے۔ البتہ جو بھی خریدار آئے اس کے سامنے یہ واضح کر دو کہ اس میں ایک اونٹ ایسا ہے جو لنگڑا ہے، اس کی وہ قیمت نہیں جو عام اونٹوں کی قیمت ہے، ان اونٹوں کی جتنی قیمت ہے فکس کر دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ ایک ایک اونٹ کی یہ قیمت ہے، البتہ یہ جو اونٹ ہے جو معذور ہے، لنگڑا ہے، اس اونٹ کی یہ قیمت ہے۔ اور پھر حضور کسی کام سے تشریف لے گئے، ایک کچھ لوگ آئے اور اس منڈی میں، مکے کی اس منڈی میں، اس جگہ پر اعلان کیا، پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ محمد ابن عبداللہ کا مال کہاں بک رہا ہے؟ تو رہنمائی کر دی گئی کہ فلاں جگہ یہ جو 30 اونٹ ہیں یہ اونٹ محمد ابن عبداللہ کے ہیں۔ ایک آدمی ان میں سے آیا اور اس نوکر سے جو اللہ کے نبی کے خادم تھے ان سے بات کی، کہا کہ یہ اونٹ کتنے میں دے رہے ہو؟ تو اس نے بتلا دیا کہ یہ سارے اونٹ ہیں، اور 30 کے 30 اونٹ اس آدمی نے خرید لیے بغیر کسی بھاؤتاؤ کے، بغیر کسی معاملات کے فکس کرنے کے، جو بھی قیمت تھی اس قیمت پر انہوں نے خرید لیا۔ اور اس خادم کو وہ ایک اونٹ جو لنگڑا تھا اس کی قیمت بتلانا یاد نہیں رہا، لہذا 30 اونٹ پورے کے پورے وہ لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر جب معلوم ہوا کہ یہ اونٹ سارے کے سارے بک گئے تو حضور نے حساب لیا ان سے، تو جب قیمت دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ اس لنگڑے اونٹ کی قیمت آدھی نہیں تھی، جو قیمت حضور نے بتلائی تھی وہ نہیں ہوا، بلکہ سارے اونٹوں کی ایک ہی قیمت ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں، جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایسا شکن آیا اور حضور ایسے پریشان ہوئے جیسے اللہ کے نبی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہو۔ جیسے بزنس میں، کاروبار میں کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے تو جس انداز سے ایک انسان پہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، ماتھے پر شکن آ جایا کرتی ہے، اللہ کے نبی ایسے بے قرار ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے یہ کیا غضب کر دیا، تم نے سارے اونٹوں کو ایک ساتھ بیچ دیا، وہ اونٹ تو آدھی قیمت کا تھا۔ اس خادم نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کی قیمت اتنی بتلانی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس خادم کو اپنے ساتھ لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے گئے، اور مکمل پورا ایک دن
پورا ایک دن گزار کر اس مقام پر پہنچے جہاں وہ قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، قیام کیے ہوئے تھے، وہاں وہ اونٹ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ میرے اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کہاں سے خریدے؟ تو اس ایک آدمی نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے دیانتدار تاجر ہیں۔ یہ الفاظ تھے، محمد ابن عبداللہ مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے دیانتدار تاجر ہیں، ہم نے یہ مال ان سے خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کیا، فرمایا کہ میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی فوری اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے آپ کو دیکھنے کی بہت خواہش تھی، میں بھی اپنے مالک کا غلام ہوں، میرا مالک یمن میں رہتا ہے اور اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مکہ المکرمہ کے بازار میں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کسی اور سے بھاؤ تاؤ نہیں کرنا، بس ایک ہی آدمی کا نام لینا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال پوچھو، اور جب معلوم ہو جائے کہ محمد ابن عبداللہ کا مال ہے تو بغیر بھاؤ تاؤ کرے ہوئے ان کا سارا مال خرید لو، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ ابھی زیادہ نہیں پھیلا ہوا ہے، حضور کا ذکر ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا، لیکن تجارت کے سلسلے میں آقا کی صداقت اور آقا کی امانت اور آقا کی دیانت کا شہرہ ایسا تھا کہ یمن سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو یہ کہہ کر بھیجا کہ محمد ابن عبداللہ کا سارا مال خرید لو، اور چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تو میں تعجب میں پڑ گیا اور میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن جب آپ مجھے نہیں ملے تو آپ کے اونٹوں کو میں خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ ایسا ہے جو لنگڑا ہے، حالانکہ ابھی تک اس کے لنگڑے پن کا پتہ نہیں چلا تھا، اس اونٹ کے لنگڑے پن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ کے نبی نے نشاندہی فرمائی کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے اور اس کی آدھی قیمت ہے، اگر تم چاہو تو یہ آدھی قیمت مجھ سے واپس لے لو، اور اگر چاہو تو تم بے کو ختم کر دو، میں اپنے اونٹ واپس لے چلے جاؤں گا، تم اپنی قیمت لے کر چلے جاؤ۔ سلام ہو میرے آقا پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت کا پتہ بتلایا، ایسی صداقت ظاہر فرمائی۔ دشمن بھی اللہ کے نبی کی صداقت اور دشمن بھی اللہ کے نبی کی امانت اور دشمن بھی اللہ کے نبی کی دیانت پر بھروسہ کرتے تھے۔ سب کو معلوم ہے ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تاریخ بتلاتی ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مطلع فرمایا اور فرمایا کہ فلاں 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 لوگوں کی امانتیں ہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج رات نکل جاؤں، علی یہ فلاں فلاں لوگوں کو ان کی امانتیں تم واپس کر کے تم بھی میرے ساتھ آ جانا۔ جانی دشمن جو میرے آقا کے جان کے دشمن پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس اپنے مال کو محفوظ جگہ سمجھ کر مال رکھایا کرتے تھے، لیکن میرے آقا پر سلام ہو کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی امانت کا اور دیانت کا ثبوت دیا اور ان لوگوں کو ان کے مال کو حوالے کرنے کا حکم فرمایا۔ آج امت اپنے آپ میں سوچ لے، میں کتنا امانت کا حق ادا کرتا ہوں، میں کتنا صداقت اور سچائی کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں صرف ایک کاروبار میں اگر دیکھ لوں تو کتنا میرے اندر اخلاص کا معاملہ ہے، کتنا میں اپنے کسٹمر کے ساتھ ان کی رہنمائی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اس وقت سب سے بڑا سکسیس، کامیاب اور تاجر وہی ہے جس کی زبان میں چکنی چپڑی باتیں کرنے کا وہ عادی ہو اور اپنے زبان میں لپا ڈپی کرنے کا عادی ہو۔ جو جتنا زیادہ لپا ڈپی کرے گا وہ اتنا اپنے آپ کو کامیاب بزنس مین سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا خسارے والا وہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
کون ناپ تول میں کمی کرنے والے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے اپنا معاملہ، جب لوگوں سے اپنی چیز وصول کرتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا وصول کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب وہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں اور جب وہ ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ اس میں گھاٹا کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ ایک بڑے دن کے لیے یعنی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کی زندگی سارے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر ایک انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات طے کر سکتا ہے، لیکن بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آج سچے طور پر مسلمان بن جائے۔ اور ایک مسلمان سچا مسلمان کب بن سکتا ہے؟ اسی وقت جب میری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ اور حضور کی سیرت پاک پر میری زندگی گزرے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم عشق رسول میں جذبات کو سامنے لاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی جتنے جذبات کا اظہار کرے گا وہ آدمی اتنا زیادہ عاشق رسول ہوگا۔ حالانکہ عاشق رسول کا پیمانہ قرآن نے بیان کر دیا، عشق رسول کا پیمانہ حدیث نے بیان کر دیا کہ کون آدمی عاشق رسول ہو سکتا ہے، کون آدمی عاشق رسول سچا بن سکتا ہے۔ میں اللہ رب العزت نے، میرے آقا نے اس کو متعین کیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلو، تو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے آقا نے متعین کر دیا کہ ایک انسان سچا عاشق رسول کب بن سکتا ہے۔ جذبات کے اظہار کر لینے سے کوئی آدمی عاشق رسول نہیں بنتا۔ عشق رسول کامل اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ کلام میں ایک بات یہ فرمائی ہے، اخیر کا ان کا نعت کا آخری شعر یہی ہے، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اگر دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے سر پر میں ہری پٹی باندھ لوں، میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے مونڈے پر پٹی باندھ لوں، اب تو عالم یہ دیکھنے میں آ گیا کہ اب لوگ گال پر اور اپنے کلے پر بھی اسٹیکر لگا رہے ہیں، چاند تاروں کا اسٹیکر لگا رہے ہیں، ہری پٹیوں کے کلمے کا پٹیاں باندھ لی جاتی ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں، گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر چل رہے ہیں۔ کیا اس کا نام عشق رسول ہے؟ راستہ بلاک کر کے، راستہ روک کر، اب تو عالم یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے بھی دیکھنے میں آیا کہ باضابطہ لوگوں نے روڈ بلاک کر کے نوجوان بچے گانوں پر گاڑی کو نچا رہے ہیں، ایک ٹائر پر گاڑی کو گھما رہے ہیں۔ کیا یہ عشق رسول ہے؟ ہم کیا جتلانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیا ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی؟ اگر یہ تصور قائم کر لیں کہ میرے آقا اگر تشریف لائیں اور میرے آقا یہ صورتحال کو دیکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آقا مجھ سے یہ پوچھ لے کہ کیا عشق رسول کی یہ تعلیم میں نے دی، کیا میں نے تمہارے سامنے یہ بتلایا کہ ایسا کرو، جبکہ تمہارے نظروں کے سامنے کچھ لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کے پاس ضرورتوں کا سامان نہیں تھا، کیا تم نے عشق رسول کو اس انداز سے منایا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عشق رسول کا نام جذبات کے اظہار کا نام ہے، نہیں،
عشق رسول اس کا نام ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو جائے. میری شادی بیاہ، میرے فنکشن، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری طرز زندگی، میرا طرز کلام، میرے بات چیت کا انداز، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، میرے لوگوں کے ساتھ رہن سہن، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، میری زندگی کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک زندگی کا ہر ایک پہلو میرے آقا کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو جائے، اس وقت میں سچا عاشق رسول ہوں. اس وقت میں سچا عاشق رسول ہوں. عورتیں اپنی زندگی کو تبدیل کریں، مرد اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو تبدیل کریں، اور زندگی کا ایک ایک پہلو میرے آقا کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جائے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اس وقت ہم سچے عاشق رسول بن سکتے ہیں. فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اصل یہی چیز ہے. اور یہی بات میرے آقا نے فرمائی جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والدین سے، اولاد سے، مال سے، دنیا سے، ساروں سے سب سے زیادہ محبوب اگر میری نگاہ میں میرے آقا نہ ہو تو خدا کی قسم میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا. میرا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب میری نگاہ میں میری اپنی جان سے بھی زیادہ، میرے اپنے والدین سے بھی زیادہ، میرے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، میرے اپنے مال سے زیادہ، میرے اپنے معاملات سے زیادہ میرے آقا میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ خدا کی قسم اس وقت تک تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی طبیعتیں، اس کی مرضی میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہ ہو جائے. میری زندگی، میری خواہش، میری مرضی کچھ نہیں، میری خواہش، میری مرضی میرے آقا کی مرضی کے موافق ہو جائے تب میں سچا پکا مسلمان ہوں، جب میں سچا پکا مومن ہوں. آج ہم زندگی کے اپنے معاملات کو دیکھ لیں. ہمارے گھر میں شادی اگر ہے تو ماں یہ کہتی ہے کہ صاحب میرے بچے کی شادی ہے کہ شادی بار بار آتی. نوشا یہ کہتے ہیں کہ صاحب زندگی میں بار بار تھوڑا ہی آتا، میں کیا کروں صاحب، دوستہ نہیں مان رہے. باپ کہتا ہے کہ صاحب آج کل کے بچے کہاں سن رہے ہیں، بچے باپ پہ ڈالیں گے، باپ بچوں پہ ڈالیں گے، وہ دوست پہ ڈالے گا، دوست بھائی پہ ڈالے گا. نتیجہ یہ کہ میری شادی، میرے گھر میں فنکشن میرے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر میں عاشق رسول ہوں؟ میرے جذبات، میری خواہشات میرے آقا کے لائے ہوئے دین پر قربان ہوں گے تبھی میں سچا پکا مسلمان ہوں. عشق نبی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو عشق صحابہ نے جتلایا، جو عشق صحابہ نے بتلایا، وہ عشق ہم کہاں سے اظہار کر سکتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. درس چل رہا تھا، ایک نوجوان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور کو دیکھا. پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی وہ حضور کے پاس تشریف لائے اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوا ہوں. اور اس زمانے میں مسلمان ہونے کا مطلب اپنا سب کچھ چھوڑ دینا تھا. گھر بار سے نکال دیا جاتا، کاروبار سے بے دخل کر دیا جاتا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اب میں آپ کی خدمت میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا. عشق اس کا نام ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ عشق کیا تھا، عشق کس کا نام تھا، کس انداز سے صحابہ نے عشق نبی کا مظاہرہ کیا. میرے بھائیوں، ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں میری اپنی زندگی میرے آقا کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہو سکتی تو میں کیسا عاشق رسول ہوں اور میں کیسے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو آزمانے کے لیے پوچھا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا اچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا آقا آپ جو حکم فرما دے. کہا کہ اچھا
جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین، دو جہاں کے سردار، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، سلام ہو میرے آقا پر، فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ۔ اس مجلس میں موجود صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے وہ لفظ نکلنا تھا، ہم نے محسوس کیا کہ ان کا ایک ہاتھ اسی موقع پر تلوار کے دستے پر پہنچا۔ ادھر زبان مبارک سے لفظ نکلا اور ادھر ان کا ہاتھ تلوار کے دستے پر پہنچا، اور اسی وقت مجلس سے اٹھے اور واپس جانے لگے۔ اللہ کے نبی کی مجلس سے نکل گئے، آقا نے ان کو بلوایا اور کہا کہ واپس آؤ، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں ساری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، یہ تو بس تمہارے لیے ایک امتحان تھا۔ پھر وہ وہیں مدینہ المنورہ میں رہے، مدینے کے بازار میں کاروبار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنی برکت دے دی کہ اب وہ مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو مدینے کے باہر چلے گئے اللہ کے نبی کی اجازت سے۔ ایک مرتبہ جمعے میں مسجد نبوی آتے، حضور سے ملاقات کرتے، پھر ہفتہ بھر اپنے کاروبار میں رہتے۔ ایک دو جمعہ گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بہت دن ہو گئے، سعد نظر نہیں آتے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اطلاع ملی ہے کہ سعد بیمار ہیں۔ حضور بے چین ہو گئے، فرمایا کہ مجھے تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اپنے چند صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ کے باہر کی بستی تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے، ان کو اطلاع ملی تو وہ بے قرار ہو گئے، لیکن اٹھ نہیں سکتے تھے، فریش تھے، بستر پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور نے ان کے لیے دعا دی۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جب وہاں سے نکلنے لگے، باہر ان کے گھر کے باہر نکلے، اور جو ان سے متعلق لوگ تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید سعد اب بعد زیادہ دن باقی نہ رہیں، اگر سعد کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، میں سعد کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی بول کے اس طرح کا جملہ ادا فرما کے واپس تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت سعد کو یہ احساس ہو گیا کہ اب شاید میں باقی نہ رہوں، تو انہوں نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو وصیت کی، فرمایا کہ میں تمہیں دو وصیت کرتا ہوں، ایک وصیت سب کے واسطے اور ایک وصیت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور رات کو ہو جائے تو رات ہی کو تدفین کر دینا، آقا کو اطلاع نہ کرنا۔ فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یوں عرض کیا کہ آقا مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں، میں مدینے کے باہر رہتا ہوں، اگر آقا کو اطلاع ہوگی تو اللہ کے نبی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے، اور راستے میں یہود ہیں، اگر ایسا نہ ہو کہ یہود کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی وہاں جا رہے ہیں اور وہ دشمن رسول کہیں اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ فرما دے کہ سعد کی وجہ سے آقا کو تکلیف ہوئی، اس لیے حضور کو اطلاع نہ کرنا اور رات ہی میں میرا جنازہ پڑھا کر تدفین کر دینا۔ اور فرمایا کہ اچھا دوسری وصیت کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ میری دوسری وصیت قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے واسطے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے واسطے ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمہاری پلک جھپکتی رہے، یعنی تمہاری سانس باقی رہے اور تمہاری پلک جھپکتے رہے، اور اس درمیان اگر آقا کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے، تمہاری پلک جھپکتی رہے، تمہاری سانس چلتی رہے، اور اس درمیان آقا کے قدم مبارک میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، تو خدا کی قسم تمہارا کوئی عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم نبی کے روح کو تڑپا رہے ہیں، ہمارا عمل دیکھ لیں، ہمارا کون سا عمل ہے جو نبی کو خوش کرنے والا ہے؟ آقا کی روح کو تڑپاتے ہوئے بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ رات ہی میں حضرت سعد کا انتقال ہوا، ان کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ رات سعد کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے جنازے کی مجھے اطلاع کیوں نہ کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ ان کی یہ وصیت تھی، اس وصیت کی وجہ سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں کی۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور وہ تشریف لائے، قبرستان آئے، ان کی قبر کے پاس ٹھہرے، صف بندی کی، اور اس کے بعد میرے آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ تیرا نبی سعد سے راضی ہے،
یا اللہ تیرا نبی سعد کے لیے سفارش کرتا ہے، آپ ان سے راضی ہو جائیے، آپ کا نبی ان سے راضی ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے، اور کل قیامت میں سعد سے اس حال میں آپ ملاقات کریں کہ سعد آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور آپ سعد کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ دو جہاں کا سردار دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اپنی امتی کے واسطے، یا اللہ کل قیامت میں اس حال میں سعد سے آپ ملاقات کریں کہ سعد آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور آپ سعد کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر میری یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش سعد کی جگہ میرا جنازہ ہوتا اور اللہ کے نبی کے دعا یہ میرے لیے نکل جاتی۔ صحابہ کا یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ یہ پورا لمبا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے روزانہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی کی زندگی کی حیات طیبہ کو سال بسال آپ کے سامنے پیش کیا گیا مختلف کلپوں کے ذریعے۔ نبوت کے 23 سال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک سال میں کیا چیزیں آئیں، دوسرے سال میں کیا چیزیں آئیں، تیسرے سال میں کیا چیزیں پیش آئیں، مختلف علماء کرام کے بیانات اور ان کے مطالعے کے ذریعے آپ کو چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے اس 23 سالہ دور زندگی کی سارا نمونہ اور اسوہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے اوپر چل رہے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی کورونا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، اور کبھی مختلف چیزوں کی دشمنوں کے مسلط ہونے کے سلسلے میں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں، سچے پکے انداز میں اپنے نبی کا دامن تھام لیں، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کا دامن جب تک نہیں تھامیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں ہدایت نہیں مل سکتی، یہ طے ہے۔ اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عاجز اس چینل کے ذریعے آپ کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت امت کے لیے جو بیان کی گئی ہے، اور سیرت النبی کا پیغام امت کے لیے بس یہی ہے کہ امت اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق اپنی زندگی کو بدل لے۔ اپنی زندگی میں جو حالات ہیں ان حالات سے ہم توبہ کریں، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ مولا یہ زندگی میں اب تک جو ہم سے گناہ اور کوتاہیاں ہو گئیں، تیرے نبی کو ناراض کرنے والا عمل ہم سے جو ہو گیا، یا اللہ اپنے کرم سے آپ اس کو معاف کر دے۔ یا اللہ اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جرم کو معاف کر دیجئے، ہمارے جرم کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ اب ہم توبہ کر کے آپ کے در پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مولا ہماری زندگی میں نبی کے اسوے اور نمونے کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یہ زندگیوں میں تبدیلی لانے کی اب ضرورت ہے۔ بس اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ دی میسج میڈیا چینل کی طرف سے یہ جو پورا سیرت کا خاکہ مختلف علماء کرام کی نگرانی کے بیانات کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور دی میسج میڈیا چینل کو اللہ رب العزت خوب ترقیوں سے نوازے، اور اس کے تمام ہی خدام کو اور اس میں کام کرنے والوں کو اور اس کے بانئین کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو خوب ترقیوں سے نوازے، اور اس کے ذریعے اللہ احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو اللہ تعالیٰ بول بالا فرمائے، باطل کا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خاتمہ فرمائے۔ یہ جو اللہ کے نبی کی پوری سیرت آپ کے سامنے مختلف انداز سے پیش کی گئی ہے، یہ آج کی آخری نشست ہے اور آخری کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن الماء البرد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے لغزشوں کو قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. مالک ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے خطا کار ہیں. اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے مولا آپ کے در پہ حاضر ہیں. مولا ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کی امتی ہیں. اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم مت فرما. یا اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے. آج دشمن ہر اعتبار سے مسلمانوں کا نیست و نابود کرنے، ان کا نام مٹانے، ان کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم نے اپنے اعمال سے آپ کو ناراض کیا ہے، آپ کے حبیب کی روح کو تڑپا دیا ہے. یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے. اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں. آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ نصرت کا معاملہ کر دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہر قسم کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے نبی کی امت بلک رہی ہے، آپ کے نبی کی امت تڑپ رہی ہے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ کر دیجئے. اللہ رحم و کرم کا معاملہ کر دیجئے. مولا آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے لطیف ہیں، آپ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، آپ دلوں کے حال سے واقف ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو سلسلہ اس چینل کے ذریعے پیش کیا گیا، تیرے نبی کے اسوے اور نمونے کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی گئی ہے. اللہ مختلف علماء کرام نے اپنی مصروفیات چھوڑ کر مولا تیرے حبیب کے تذکرے میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے وہ یہاں حاضر ہوئے اور اپنے نبی کے، اپنے محبوب کے تذکرے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے امت تک آپ کے نبی کی سیرت کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. یا اللہ جن علماء کرام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اللہ ان سب کے تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، ان کے تمام ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے. اے اللہ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے اس سلسلے کو بڑی پابندی سے سنا ہے اور بڑی پابندی سے دیکھا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی آپ کے نبی کے اسوے کو زندگیوں میں پیدا کر دیجئے. اللہ اس چینل کے چلانے والوں کو، اس چینل کے کام کرنے والوں کو اور اس چینل کو آگے بڑھانے والوں کو، ان تمام لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل فرمائیے. اللہ ہر قسم کی برکت کا معاملہ فرمائیے، ہر قسم کی سہولتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے اس کڑی کو قبول فرما، اس سیرت کے سلسلے کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے، مولا قبولیت آپ کے پاس ہے، قبولیت سے نواز دیجئے. اللہ اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، آپ کے نبی کے اسوے کو بیان کرنے میں مولا ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کوتاہی کو، اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے.
یا اللہ ہمیں اس کا مکمل اعتراف ہے، اور مکمل اعتراف ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آقا کی سیرت کو بیان کر سکے۔ آقا کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ ہماری زبان ناقص، ہمارے قلم قاصر، ہمارا مطالعہ ناقص، مولا ہم آپ کے نبی کے نمونے اور اسوے کو کیسے مکمل بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ زبان بھی ہماری قاصر ہے، زبان بھی ہماری عاجز ہے، ہم ثناء محمد بیان کریں تو کیسے کریں؟ مولا ہمیں اعتراف ہے ہم نے حق کو ادا نہیں کیا، لیکن میرے اللہ جو بھی بیان کیا، جس انداز سے بھی ہم نے پیش کیا، اللہ ہماری زندگیوں میں اس نمونے کو پیدا فرما دیجئے، ہماری زندگی میں نبی کے اسوے کو پیدا کر دیجئے، نبی کے طریقے کو پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ نبی سے سچی پکی محبت پیدا کر دیجئے، آقا کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس سلسلے کو قبول فرما، اور آگے بھی بے انتہا دینی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے خاص کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔